मरकरी आपके लिए एक बड़े अच्छे एंगल पर आने लगा है एंड वो आपकी माइंड एबिलिटीज को और ताकतवर करेगा। इस स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेंथ का जो कम्बिनेशन है वो आपकी ज़िंदगी के कम से कम 6 शोबों को मुज़य्यन करेगा, मसरूफ़ करेगा, प्रोडक्टिव करेगा, रिवॉर्डफुल करेगा। जो लोग सैटर्न की जद में आकर अपने रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो एरीज अपने रिलेशनशिप को भी प्रॉब्लम में लेकर जा रहे हैं, अपनी सेहत को भी प्रॉब्लम में लेकर जा रहे हैं, या अदरवाइज उनका टैलेंट मजरूह हो रहा है, जंग आलूद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 2024 का एक अहम वीक है। जून के महीने की 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो 7 दिन आपके सामने आएंगे वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एस्ट्रोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इस स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेंथ का जो कम्बिनेशन है वो आपकी ज़िंदगी के कम से कम 6 शोबों को मुज़य्यन करेगा, मसरूफ़ करेगा, प्रोडक्टिव करेगा, रिवॉर्डफुल करेगा। एज़ यू नो, ज़िलहज का महीना शुरू है एंड ज़िलहज वो बड़े 10 दिन है, पहले बड़े 10 दिन जिसमें किया गया कोई भी अमल, कोई भी इबादत अल्लाह ताला को बाकी दिनों की इबादतों से ज़्यादा पसंदीदा है, ज़्यादा कबूल है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया एज अ उम्मत। इस दौर में अल्लाह ताला की तकबीर बयान करना पहले 10 दिनों में, अज़कार करना, इन्हीं पहले 10 दिनों में हज का महीना आएगा, हज का दिन आएगा, यौम अरफात। इन्हीं पहले 10 दिनों में कुर्बानी का दिन भी आएगा। एंड यू नो, ये ऐसे अमल हैं जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड इनका एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, बेनिफिट है। इन स्पिरिचुअल बेनिफिट से जो आपके मामलात अपने रब के साथ हैं, आपकी इबादत से जो आपको फ़यूज़ व बरक़ात मिलेंगे, आपकी इबादत से जो आपको फैज़ और फ़ज़ल मिलेगा, वो अपनी जगह पर। बट जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं वो अपनी जगह बहुत ताकतवर है। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जो मजहबी चीज़ें हैं वो मैंने बयान कर दी, उलमा इकराम इसके बारे में बहुत तशरीहात बयान कर चुके हैं। असहाबा इकराम के अक़वाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस एंड अल्लाह ताला के अहकामात, जिसमें हज करना है, जो लोग इस्तात रखते हैं, कुर्बानी करना है, वो अपनी जगह पर वो बहुत बेनिफिट्स देंगे। एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स में 17 जून को वीनस आपके लिए आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। वीनस एक प्रोडक्टिव प्लैनेट है आपके लिए। इसके 3 इम्पैक्ट्स आएंगे आपकी ज़ात पर। एक इम्पैक्ट तो इमोशनल टाइप है। यू आर मोर लविंग, यू आर मोर केयरिंग, यू हैव मोर इमोशनल फीलिंग्स, ड्यूटीफुलनेस, लव सेक्टर, प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, लाइफ पार्टनरशिप डेवलपमेंट्स एंड इस तरह के जो दीगर रोमांटिक एडवांटेजेस हैं, जैसे मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात, शकूक का दूर होना एंड प्लेजर लेवल्स बढ़ना, ये सब इसी में शामिल है। इसका दूसरा एडवांटेज फाइनेंशियल टाइप का है। एरीज़ के लिए ये 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है और जब भी ये कभी किसी अच्छे एंगल पर होता है तो एरीज़ के लिए जो डेवलपमेंट है फाइनेंस की, जैसे जॉब हासिल होना, जैसे जॉब में इंक्रीमेंट आना, जैसे कोई विरासती प्रॉब्लम हल हो जाना और अचानक बहुत सारे पैसे मुयस्सर आ जाना, जैसे डील मेकिंग होना, जैसे अपने बिज़नेस का आगाज़ करना, जैसे कारोबार या जॉब पर मंडलाते हुए ख़तरात का टल जाना, जैसे आपके अपने प्लान्स अमली इक़दामात में बदलना, आपकी प्लानिंग्स प्रॉफिटेबल होना, दीज आर ऑल पॉसिबल। सो यू गेट 3 टाइप ऑफ एडवांटेज। फर्स्ट इज़ स्पिरिचुअल, सेकंड इज़ फाइनेंशियल, थर्ड इज़ रिलेशनशिप टाइप। इन 3 एडवांटेजेस के साथ जो पिछले हफ्ते के स्टार्स चलते आ रहे हैं वो उसे मज़ीद ताकतवर कर देंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त आपके 2nd एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल
also for your competitions, for your investments, for your properties, for your یہ جو فرینڈلی اور انفرینڈلی معاملات ہوتے ہیں، کسی میں آپ الجھ گئے ہیں لیکن آپ نکل سکتے ہیں تو وہاں سے نکل پائیں گے، کسی میں آپ الجھ گئے ہیں اور نکل سکتے نہیں ہیں تو وہاں زور لگائیں گے اینڈ اس معاملے سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ Mars is also representative of your physical health. Mars is representative of your personality. Mars is representative of your aggressive decisions, risk takings. تو یہ بھی آپ کے لیے سود مند ہے۔ پھر آپ کے لیے سورج آپ کے تھرڈ اینگل پر ہے، سورج اور مرکری اس وقت آپ کے تھرڈ اینگل پر ہے۔ ایک تو آپ کے فیصلے بڑے میرٹ فل ہوں گے، دوسرا ان فیصلوں کا ایڈوانٹیج آپ کی ذات سے نکل کر آپ کے فیملی ممبرز تک پہنچے گا، تیسرا آپ کی فیس ویلیو بڑھے گی، اینڈ چوتھا آپ کے اندر جو مینجمنٹ یا لیڈرشپ یا کیپٹن اسکلز ہیں اس میں کریج اینڈ ہمت پیدا ہوگی۔ ایک آخری اچھی خبر کہ آپ کا جوپیٹر آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہے، اینڈ جوپیٹر مارس کے ساتھ ہے، سیکنڈ اینگل پر ہونا یہ آپ کے لکی فیکٹر کو انہینس کر رہا ہے، آپ کے نالج لیولز انکریز کریں گے، اس کا ایڈوانٹیج اسٹوڈنٹس کو ملے گا، ان کی لرننگ اسکلز انکریز کریں گی، اس کا ایڈوانٹیج بزنس مینس کو ملے گا، اس سے انہیں چیزوں کو ڈیپلی سمجھنے کا موقع ملے گا، اینڈ ڈیسیجنز اچھے ہوں گے، پلاننگ اینڈ کیلکولیشنز اچھی ہوں گی، افیکٹو پلانز بنیں گے، اینڈ اس سے پروفٹ اینڈ اتھارٹی دونوں ہی میسر آئیں گے۔ ایک آخری چیز آپ کے لیے سیٹرن 12th اینگل پر ہے، اینڈ دیٹ از نیگیٹو، فل نیگیٹو، بٹ اس کی نیگیٹیوٹی 29 جون کو ختم ہو جائے گی، سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ تو ابھی جو میں آپ کو جس ہفتے کا بیان کر رہا ہوں یہ 11 جون سے 17 جون تک ہے، تو ابھی بھی یہ نیگیٹو ہے، بٹ اگلے 2 ہفتوں میں یہ پازیٹیو ہو جائے گا۔ اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے سیٹرن ریٹروگریڈ کے نام سے، آپ اسے ایک نظر دیکھ لیجئے گا، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک آ رہا ہوگا، اس سے ایریز کو کس طرح اگلے 5 مہینوں میں فائدے ملیں گے وہ آپ ایک نظر چیک کر سکتے ہیں۔ جو لوگ سیٹرن کی زد میں آ کر اپنے ریلیشن شپ بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، جو ایریز اپنے ریلیشن شپ کو بھی پرابلم میں لے کر جا رہے ہیں، اپنی صحت کو بھی پرابلم میں لے کر جا رہے ہیں، یا ادروائز ان کا ٹیلنٹ مجروح ہو رہا ہے، زنگ آلود ہو رہا ہے، انہیں ان بڑے 10 دنوں میں اس اسپرچول جو پیریڈ ہے 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کا، ایک تو تکبیرات ضرور پڑھیں۔ علماء کرام اینڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ان دنوں تکبیرات پڑھنا بہت ایک مقبول عمل ہے، اینڈ وہ تکبیرات میں بہت ساری تکبیرات ہیں، لیکن اللہ اکبر کہہ دینا یہ بھی ایک تکبیر ہے۔ باقی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ سارا اسی میں آ جاتا ہے، تکبیر بھی، حمد بھی، تحلیل بھی، سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک تو وہ کریے، وہ اسپیشل ہے اس 10 دنوں کے لیے۔ ادروائز سیٹرن کے نیگیٹو امپیکٹ کو دور کرنے کے لیے سورہ شمس ضرور پڑھیے اینڈ بلو سفائر ضرور پہنیے۔ اگر سورہ شمس پڑھی گئی، ان دنوں تکبیرات بھی پڑھی گئیں اور ساتھ میں بلو سفائر بھی پہنا گیا، تو یہ سائنٹیفکلی بھی اینڈ اسپرچولی بھی آپ کو اتنا بینیفٹ دے دے گا کہ آپ کے ٹربلز جو آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ریزسٹنسز یا نحوستیں یا خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ مسٹ ریپیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو لوگ بلو سفائر آلریڈی پہنے ہوئے ہیں انہیں صرف یہ 2 کام ساتھ میں ایڈ کرنے، سورہ شمس اینڈ تکبیرات۔ لیکن اگر پہلے سے انہیں لگتا ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی اینڈ مومنٹم آف ٹربلز اتنا ہے کہ اگلے 10 دنوں میں ریزالو نہیں ہوگا، تو وہ ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں، وہ اپنے پرسنل چارٹ کی طرف چلے جائیں تاکہ شدت پتہ چل سکے کہ پرابلم کتنی بڑی ہے، اور اسے اگر ادروائز اور بھی ریمیڈیز اختیار کرنی ہے تو وہ بھی کر لی جائیں۔ پرسنل ڈائگنوسز یہ چیز ڈیفائن کر دیتی ہے کہ آپ کی پرابلمز کتنی بڑی ہیں اینڈ آپ انہیں ریزالو کر پائیں گے کہ نہیں۔ پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ایریز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اس ہفتے کے لیے اتنا ہی، بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھے مذہبی طور پر بیان کرنی تھی، سائنٹیفکلی بھی بیان کرنی تھی، بٹ یہ دن ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو زیادہ تر توجہ اپنے اعمال کی طرف دینی چاہیے۔ ان دنوں کیا ہوا ہر عمل عام دنوں کے کیے ہوئے عمل سے زیادہ مقبول ہے، زیادہ پروفٹیبل ہے، اس لیے اپنی جو عبادت والا سائیڈ ہے اسے بڑھا دیجئے۔ اس میں نے تکبیرات کا ذکر کیا، حج والے دن روزہ بھی رکھیے،
قربانی اگر استطاعت ہے تو قربانی بھی کیجیے، اور جو مسلمان حج کے لیے چلے گئے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ حج قبول بھی فرمائے. سارے تو نہیں گئے، ظاہری بات ہے، جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے اور ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ ہم بھی حج کی طرف مائل ہو سکیں. اگلے ہفتوں تک کے لیے اگلے ہفتے کے لیے اتنا ہی. اب جو چینجز اگلے ہفتے آئیں گی ان میں مرکری آپ کے لیے ایک بڑے اچھے اینگل پر آنے لگا ہے، اینڈ وہ آپ کی مائنڈ ایبیلٹیز کو اور طاقتور کرے گا. مرکری کا اچھے اینگل پر آنا اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتا ہے، تو وہ تفصیل اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے اب مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ایریز، اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.